بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مجھے بھی حکم دیا کہ باہر چلا جاؤں، پس میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، پس میں نے دیکھا گویا وہ اجتماع کو ناپسند کر رہے ہیں اور خلوت چاہتے ہیں، اور ہر شخص سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس سے جلدی سے چلا جائے۔ پس لوگ منتشر ہو گئے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ مجھے بھی حکم دیا کہ باہر چلا جاؤں، پس میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور سید کی اس رات کی کیفیت و حالت پر غور و فکر کرنے لگا، اور میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ پس تھوڑی دیر میں نے صبر کیا، اس وقت چھپکے سے باہر آیا تاکہ سید کے حالات کی جستجو کروں۔ پس میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے۔ میں نے سوراخ در سے دیکھا تو چراغ اپنی حالت کے مطابق روشن ہے، لیکن وہاں کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پس میں حجرے کے اندر گیا اور اس کی وجہ سے سمجھا کہ سید آج نہیں سوئے۔ پھر پا برہنہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے سید کی تلاش میں نکلا۔ میں صحن شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ قبائے عسکرین کے دروازے بند ہیں، اور اطراف خارج الحرم میں ڈھونڈا تو ان کا اثر و نشان نہ پایا۔ میں سرداف کے صحن میں گیا تو دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اس کی سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اس طرح نیچے اترا کہ میرے لیے کوئی حس و حرکت ظاہر نہیں تھی۔ میں نے صفحہ سرداب میں سنا گویا کوئی شخص دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، لیکن میں کلمات میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ 3-4 سیڑھیاں باقی رہ گئیں، اور میں انتہائی آہستگی کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک سید کی آواز اس مقام سے بلند ہوئی کہ اے سید مرتضیٰ، کیا کر رہے ہو اور مکان سے باہر کیوں آئے ہو؟ بس میں اپنی جگہ متحیر و ساکن ہو کر رہ گیا، مثل خشک لکڑی کے۔ بس جواب دینے سے پہلے ارادہ کیا کہ واپس چلا جاؤں۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ کس طرح تیری حالت اس شخص سے پوشیدہ رہے گی جس نے حواس ظاہری کے بغیر تجھے پہچان لیا ہے۔ پس میں نے معذرت و پشیمانی کے ساتھ جواب دیا اور عذر خواہی کے دوران نیچے کی سیڑھیوں کی طرف گیا، اس جگہ تک کہ جہاں سے کہ میں سید کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سید کو دیکھا کہ وہ تنہا قبلہ رخ کھڑے ہیں اور کسی دوسرے شخص کا کوئی اثر و نشان نہیں۔ میں نے جانا کہ وہ اس ذات سے باتیں کر رہے ہیں کہ جو آنکھوں سے غائب ہے، صلوات اللہ علیہ۔ 21واں واقعہ، حضرت کا بوڑھے باپ کی خدمت کی تاکید کرنا۔ جناب عالم عامل و فاضل و کامل قدوۃ الصلحاء آقا سید محمد موسوی رضوی نجفی معروف بہندی نے، جو کہ متقی علماء اور حرم امیر المومنین کے پیش نمازوں میں سے ہیں، نقل کیا ہے کہ جناب عالم سکہ شیخ باقر بن شیخ ہادی کاظمی مجاور نجف اشرف سے ایک سچے شخص سے، جو حمام میں غسل کے لیے جانے والے اشخاص کے بدن سے میل کچیل صاف کرنے والا تھا، اور اس کا باپ بوڑھا تھا کہ جس کی خدمت میں یہ شخص کوتاہی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں اس کے لیے پانی لے جاتا اور کھڑا ہوا اس کا انتظار کرتا تھا تاکہ وہ آئے اور اسے اس کی جگہ پر پہنچائے، اور ہمیشہ اس کی خدمت میں حاضر رہتا سوائے بدھ کی رات کے کہ جس میں وہ مسجد سہلہ جایا کرتا تھا۔ اس وقت اس نے مسجد سہلہ میں جانا چھوڑ دیا تو میں نے مسجد سہلہ کے جانے کو ترک کرنے کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ بدھ کی 40 راتیں وہاں جاتا رہا ہوں۔ جب آخری بدھ کی رات آئی
تو میرے لیے جانا ممکن نہ ہوا، مگر مغرب کے نزدیک بس میں تنہا گیا اور رات ہو چکی تھی۔ میں جا رہا تھا یہاں تک کہ تیسرا حصہ باقی رہ گیا اور وہ چاندنی رات تھی۔ بس میں نے ایک شخص اعرابی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور میری طرف آ رہا ہے، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ عنقریب یہ میرے کپڑے اتار لے گا۔ جب میرے قریب پہنچا تو عرب کی دیہاتی زبان میں مجھ سے باتیں کرنے لگا اور اس نے میرا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا کہ مسجد سہلہ۔ مجھ سے فرمایا، تیرے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ وہ فرمانے لگے، اپنا ہاتھ جیب میں داخل کر۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں۔ دوبارہ انہوں نے اس بات کا سختی سے اعادہ کیا۔ پس میں نے اپنا ہاتھ جیب میں داخل کیا اور اس میں کچھ کشمش کے دانے تھے جو میں نے اپنے بچے کے لیے خرید کیے تھے اور اسے دینا بھول گیا تھا، لہٰذا وہ میری جیب میں رہ گئے تھے۔ اس وقت مجھ سے فرمایا، اوہے کا بالعود۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور دیہاتی زبان میں عود کا معنی بوڑھا آدمی ہے، یعنی میں تجھے تیرے بوڑھے باپ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ اس وقت میری نظر سے غائب ہو گئے تو میں نے سمجھا کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، اور یہ کہ جناب بوڑھے باپ سے میرے جدا ہونے پر راضی نہیں ہیں، لہٰذا پھر میں کبھی مسجد سہلہ نہیں گیا۔ اور یہ واقعہ مجھ سے علماء نجف اشرف میں سے ایک مشہور عالم نے بھی نقل کیا۔ مؤلف عباس کہتا ہے کہ آیات و اخبار والدین کے متعلق وصیت کے سلسلے میں اور ان سے نیکی اور احسان کا حکم دینے والی بہت ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چند احادیث ذکر کرنے سے برکت حاصل کروں۔ شیخ کلینی نے منصور بن حازم سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کون سا عمل تمام اعمال سے افضل ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے نیکی کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اگر قتل ہو جائے تو خدا کے ہاں زندہ رہ کر روزی کھائے، اور اگر مر جائے تو تیرا اجر و ثواب خدا کے ذمہ ہے، اور اگر جہاد سے واپس لوٹ آئے تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح خارج ہو جائے کہ جس دن شکم مادر سے پیدا ہوا تھا۔ عرض کیا کہ میرے ماں باپ دونوں موجود ہیں اور بوڑھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انس رکھتے ہیں اور میرے جہاد پر جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پس ماں باپ کے پاس رہو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان کا تجھ سے ایک شب و روز مانوس رہنا 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ اور نیز شیخ کلینی نے روایت کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکریا بن ابراہیم عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور حج کر کے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ اور اہل خانہ عیسائی ہیں اور میری ماں نابینا ہے، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے ظروف میں کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اس وقت حضرت نے اسے اس کی ماں سے نیکی کرنے کے متعلق تاکید کی۔ زکریا کہتا ہے کہ جب میں کوفہ میں واپس گیا تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت لطف و کرم کا مظاہرہ کیا، اس کے لباس اور سر سے جوئیں دیکھتا، اس کی خدمت کرتا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، اے بیٹا،
تو میرے دین پر تھا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا تھا، اور جب سے دین حنیف یعنی اسلام میں داخل ہوا ہے تو مجھ سے اس قسم کی نیکیوں احسان کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پیغمبر کی اولاد میں سے ایک شخص نے مجھے حکم دیا ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ یہ شخص پیغمبر ہے۔ میں نے کہا کہ پیغمبر تو نہیں، لیکن فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہنے لگی اے بیٹا یہ پیغمبر ہے، کیونکہ یہ وصیت جو تجھے اس نے کی یہ انبیاء کی وصیتوں میں سے ہے۔ میں نے کہا اے مادر گرامی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ میری ماں کہنے لگی اے میرے بیٹے، تیرا دین بہترین ادیان میں سے ہے، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ میں نے اسلام کے اصول اور فروع اس کے سامنے پیش کیے تو وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور میں نے اسے نماز سکھائی۔ پس اس نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ پس اس رات کو تکلیف عارض ہوئی، دوبارہ کہنے لگی بیٹا اس کا اعادہ کر جو تو نے مجھے بتایا تھا۔ پس اس نے اس کا اقرار کیا اور وفات پا گئی۔ جب صبح ہوئی تو اسے مسلمانوں نے غسل دیا، اور میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر خود اسے دفن کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔